ارے بچوں، آج میں آپ کو شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گا۔ شمیم احمد شمیم 1934 میں شوپیان کے، اصل میں یہ کلگام کے ایک گاؤں ناسنور میں پیدا ہوئے، جس کا آج نام بدل گیا ہے، آسنور آج اس گاؤں کا نام ہے۔ میں نے وہاں اپنی ابتدائی ڈیوٹی نبھائی ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا۔ بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی۔ اس محکمے میں ان کو ماہانہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی، یعنی محکمہ اطلاعات میں ایک ماہنامہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا تعمیر، اس کی ادارت اسے سونپی گئی، ذمہ داری سونپی گئی بحیثیت ایک ایڈیٹر کے، ان کو فائز کیا گیا۔ یہ ایک صحافی کی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز تھا۔ اس زمانے میں شمیم نے جو تنقیدی مضامین تحریر کیے وہ فکر انگیز ہیں۔ شمیم کی سیمابی طبیعت، پیارے بچوں، یہ بہت جذباتی طبیعت رکھنے والے تھے، سیمابی طبیعت کے انسان تھے، نے ان کو ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ چنانچہ علی گڑھ چلے گئے اور LLB کا امتحان پاس کرنے کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے لگے، سری نگر کی عدالتوں میں۔ 1964 میں ہفتہ روزہ آئینہ نکالنا شروع کیا۔ 1964 میں اس نے ایک اخبار نکالنا شروع کیا، خود اس کا ایڈیٹر بن گیا، آئینہ اس کا نام تھا۔ اردو سری نگر کا ایک مشہور اخبار نکلتا تھا آئینہ۔ اس اخبار کے کالموں میں شمیم نے قلم سے وار کیے، وہ کافی مقبول ہو گیا اس کا روزنامہ آئینہ۔ وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قداور شخصیات کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر خوب جانتے تھے، یعنی ان کا قلم خوب چلتا تھا۔ وہ اپنے اس فن میں کافی ماہر تھے، ادیب تھے۔ شمیم احمد شمیم ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پھر انتخابات میں حصہ لیا اور وہاں سے کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے۔ ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادب پارہ تصور کیا جاتا تھا، یعنی ان کے اخبار میں آئینہ میں ایک الگ طرح سے ایک ادب پارہ چھپتا تھا روز، جیسے خضر آفتاب میں میر ثناء اللہ صاحب چھاپتے تھے، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے اخبار آئینہ میں ایک ادب پارہ رکھا تھا ڈیلی بیسس پر، اس کا عنوان ہوتا تھا چراغ بیگ۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، عبارت کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے تھے۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے، یعنی بہت کم عمری میں، جوانی کے ایام میں ہی، جب ان کی جوانی شباب پر تھی، جب ان کا سارا کام ادھورا تھا، اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھی، اور ہم سے ہمارا یہ سرمایہ شمیم احمد شمیم کے نام پر ہم اس سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے پھر انتخابات میں حصہ لیا اور وہاں سے کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے۔ ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادب پارہ تصور کیا جاتا تھا، یعنی ان کے اخبار میں آئینہ میں ایک الگ طرح سے ایک ادب پارہ چھپتا تھا روز، جیسے خضر آفتاب میں میر ثناء اللہ صاحب چھاپتے تھے، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے اخبار آئینہ میں ایک ادب پارہ رکھا تھا ڈیلی بیسس پر، اس کا عنوان ہوتا تھا چراغ بیگ۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، عبارت کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے تھے۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے، یعنی بہت کم عمری میں، جوانی کے ایام میں ہی، جب ان کی جوانی شباب پر تھی، جب ان کا سارا کام ادھورا تھا، اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھی، اور ہم سے ہمارا یہ سرمایہ شمیم احمد شمیم کے نام پر ہم اس سے محروم ہو گئے۔